سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ فل کورٹ کئی مقدمات میں قرار دے چکی ہے کہ نظر ثانی کا دائرہ کار محدود نہیں ہوتا۔ یہ موقف اپنایا ہے وکیل سجیل سواتی نے، اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کی منطق مان لیں تو سپریم کورٹ رولز عملی طور پر کالعدم ہو جائیں گے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ بعض اوقات میں پارلیمنٹ کی قانون سازی کا اختیار بھی محدود ہے۔ یہ بھی موقف اپنایا کہ توہین عدالت کیس میں لارجر بینچ نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کا اختیار کم نہیں کیا جا سکتا۔ نظر ثانی درخواست دراصل مرکزی کیس کا ہی تسلسل ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے تو ہم آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کم از کم ٹارگٹ کر کے فائر کریں، پتہ تو چلے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ نے نظر ثانی کا دائرہ کار مرکزی کیس سے بھی زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ انتخابات کے لیے نگراں حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ نگراں حکومت کی تعیناتی کا طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے۔ نگراں حکمرانوں کے اہل خانہ الیکشن کمیشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آئین میں انتخابات کی شفافیت کے پیش نظر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ بھی موقف اپنایا وکیل نے، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ اگر صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو جائے تو کیا 4.5 سال نگراں حکومت ہی رہے گی؟ کیا 4.5 سال قومی اسمبلی کی تحلیل کا انتظار کیا جائے گا؟ جس پر وکیل نے کہا کہ 4.5 سال نگراں حکومت ہی متعلقہ صوبے میں کام کرے گی۔ آئین کے ایک آرٹیکل پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 254 سے 90 دن کی تاخیر کو قانونی سہارا مل سکتا ہے۔ یہ موقف اپنایا وکیل نے اور کہا کہ انتخابات میں 90 دن کی تاخیر کا مداوع ممکن ہے۔ مداوع ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 4.5 سال کے لیے نگراں کے بجائے نئی منتخب حکومت آ سکتی ہے۔ یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اور سوال کیا کہ آئین میں کیسے ممکن ہے کہ منتخب حکومت 6 ماہ اور نگراں حکومت 4.5 سال رہے۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ 90 دن کا وقت بھی آئین میں دیا گیا ہے۔ نگراں حکومت 90 دن میں الیکشن کروانے ہی آتی ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نگراں حکومت کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کی مدت میں توسیع آئین کی روح کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ عدالت کی آبزرویشن سے میں متفق ہوں۔ آئین کی منشا منتخب حکومت اور جمہوریت ہی ہے۔ ملک منتخب حکومت ہی چلا سکتی ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے مزید کہا کہ جمہوریت کو بریک نہیں لگائی جا سکتی۔ 1973 میں آئین بنا تو نگراں حکومتوں کا تصور نہیں تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ آئین بنا تو مضبوط الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ نگراں حکومتیں صرف الیکشن کمیشن کی سہولت کے لیے آئین میں شامل کی گئیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نہیں کہہ سکتا کہ فنڈز نہیں ہیں تو انتخابات نہیں کرا سکتے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد سابق اسپیکر نے سپریم کورٹ سے انتخابات کے لیے رجوع کیا۔ یہ ریمارکس دیے جسٹس منیب اختر نے اور کہا کہ اب نظر ثانی میں آپ خود سپریم کورٹ آئے تو سماعت کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ خیبر پختونخوا کو ہم نے سائڈ پر کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن سیاسی باتیں کر رہا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن خود مختار اور آزاد ادارہ ہے، سیاسی بات نہیں کر رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی بالکل، آئین بھی سیاست سے متعلق ہی ہے۔ سوال کیا کہ کب تک انتخابات میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ انتخابات میں تاخیر سے منفی قوتیں ایکٹیو ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ منفی قوتیں چالیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلوچستان کے ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60% تھا، جسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بلوچستان کے خراب حالات میں بھی عوام باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کیا۔ سوال کیا کہ عوام اپنے نمائندوں کا انتخابات چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن تاخیر کیوں کر رہا ہے اور کب تک کرے گا؟ یہ بھی سوال کیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کا تحفظ کرنا ہے اور کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ بتائیں 90 دن کی نگراں حکومت 4.5 سال کیسے رہ سکتی ہے؟ جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے دونوں صوبوں میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات سے معذوری ظاہر نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن تو کہتا تھا کہ فنڈز اور سیکیورٹی میں انتخابات اگر دیتے ہیں آپ تو انتخابات کروا دیں۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہا گیا۔